پہلی بار جب میں نے وہ دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں سنی تو میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چیخنے چلانے کی آوازیں پوری حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ اس وقت 4 سو خاموشی کا راج تھا۔ میرے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹٹولتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ کھولا۔ میری سامنے دیوار پر لگی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی اور چیخو پکار گونج رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے برابر لیٹے شوہر خان تبریز ابھی تک گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ اتنے شور میں انہیں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ رات میں ہی تو میں تبریز کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ بڑی دھوم دھام سے میری رخصتی خانزادہ تبریز سے ہوئی تھی۔ میں ایک رئیس خانزادہ گھرانے کی بہو بنی تھی۔ میرا تعلق بھی ایک امیر کبیر خاندان سے ہی تھا۔ میرے سسر بہت رکھ رکھاؤ والے انسان تھے۔ میں ان کی باتوں اور شخصیت سے خاصی متاثر بھی تھی۔ میری خان تبریز سے محبت کی شادی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو ایک تقریب میں پسند کیا تھا اور وہیں سے ٹیلی فونک گفتگو کا آغاز شروع ہو گیا۔ ہم دونوں ہی امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، اسی لیے کسی کو بھی رشتے پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میری شادی کی یہ پہلی رات تھی اور اسی رات میں نے یہ بے ہنگم سا شور سنا تھا۔ ایک لڑکی کی چیخوں کی آوازیں تھیں، جیسے وہ اپنی مدد کے لیے کسی مددگار کو پکار رہی ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کمرے سے باہر جا کر دیکھوں کہ یہ آوازیں کس کی ہیں، کون ہے جو اس وقت اس قدر بلند آواز سے چلا رہی ہے۔ لیکن میں ایک دن کی دلہن تھی، یوں کیسے منہ اٹھائے کمرے سے باہر نکل سکتی تھی؟ آدھا گھنٹہ وہ آوازیں گونجتی رہیں اور اس کے بعد خاموشی سی چھا گئی تھی۔ مجھے تبریز کی غافل نیند پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اتنے شور میں سو سکتا تھا؟ لیکن کچھ دیر بعد یہ آوازیں یوں بند ہوئی تھیں جیسے کبھی شور ہوا ہی نہ ہو۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے نیند اب کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میرا ذہن بار بار اس چلانے والی لڑکی کی جانب مبذول ہو رہا تھا۔ کون تھی وہ اور یوں چلا کیوں رہی تھی؟ اور اس کی آواز پر حویلی کیوں خاموش تھی؟ ورنہ ایک ہلچل سی مچ جانی چاہیے تھی۔ پھر مجھے کچھ خوف سا بھی محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ جہاں یہ حویلی بنی ہوئی تھی وہاں قریب میں بس جنگل اور بیابان ہی تھے۔ گاؤں تو 3-4 میل دور تھا۔ میں شہر سے گاؤں آئی تھی، مگر بس چند دن کے لیے، ورنہ مجھے رہنا شہر میں ہی تھا۔ تبریز سے شادی سے پہلے میری یہی بات طے ہوئی تھی۔ شہر میں بھی تبریز کا بنگلہ بے حد خوبصورت بنا ہوا تھا اور حویلی اتنی بڑی تھی کہ نہ جانے کتنے کمرے یہاں بنے ہوئے تھے۔ یہاں کا باغیچہ بہت وسیع جگہ پر بنا ہوا تھا۔ مجھے تو اس حویلی میں داخل ہوتے ہی کسی محل کا گمان ہونے لگتا تھا۔ میں نے بس سرسری سی نظر ہی ڈالی تھی، لیکن یہاں کی آرائش دیکھ کر میری آنکھیں چکا چوند ہو چکی تھیں۔ میرا کمرہ کسی خوابگاہ کی طرح پھولوں اور کینڈل سے سجایا گیا تھا۔ میں خود پر جتنا بھی غرور کرتی اتنا ہی کم تھا۔ بے شک میرا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن تبریز بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر سب چاند سورج کی جوڑی کہتے تھے، مگر آج کی رات ہی جو کچھ میں سن چکی تھی، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے کب سوچتے سوچتے میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ میری صبح تبریز کے حسین مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ مجھے جگا رہا تھا، کہنے لگا، اٹھ جائے میڈم، یہ شہر نہیں ہے جو یوں لمبی تان کر سوئی رہو گی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو وہ اٹھ چکا تھا۔ اب بیڈ سے اٹھ کر اپنا وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہارا لباس ڈریسنگ روم میں موجود ہے اور وہی پہننا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ میں بے دلی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے یہ لگا کہ رات والی بات شاید میرا کوئی بہانہ یا خواب تھا۔ میں کافی دیر اسی بارے میں سوچتی رہی، پھر خود کو جھٹک کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جو میرے ہی کمرے میں بنا ہوا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ جتنے مجھے سمپل اور نفیس لباس پسند تھے، اتنا ہی اس گاؤں کے وڈیروں کی بیویاں ایسے بھرے لباس اور زیورات سے لدی ہوئی ہوتی تھیں۔ میں نے شاور لینے کے بعد بمشکل ہی اس لباس کو پہنا تھا۔ تبریز کمرے سے جا چکا تھا۔ 2 ملازمین لڑکیاں میری اجازت لے کر میرے کمرے میں آ گئیں، مجھے زیورات پہنانے لگیں، تیار کرنے لگیں۔ جب میں سج دھج کر باہر آئی تو میرے سسر سامنے صوفے پر براجمان تھے۔ انہوں نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور مسکرانے لگے، پھر اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھ سے کئی ہزار کے نوٹ وار کر ملازمین میں تقسیم کیے، پھر مجھے باہر لے گئے
جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے منتظر بیٹھی تھیں۔ گرمی دھوپ میں نہ جانے کب سے وہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے خان بابا کہنے لگے، آج سے یہ ہمارے گھر کی نئی مالکن ہے، خان تبریز کی بیوی۔ سب عورتیں ہی مجھے سلام کرنے لگیں۔ میں چند منٹ سے زیادہ وہاں نہیں رک پائی تھی۔ تیز جلتی دھوپ نے میرے حواس خراب کیے تھے۔ جلدی سے ہی میں اندر اپنے کمرے میں اے سی آن کر کے بیٹھ گئی۔ پورا دن مختلف لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ پورا دن تھکا دینے والا گزرا تھا۔ خان تبریز سے میری ملاقات بس رات کو ہی ہوئی تھی، ورنہ وہ پورا دن مردوں کے ساتھ ہی رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ اور ہی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں وقت کم اور دوسروں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رات تک میں تھکن سے چور ہو چکی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ تبریز مجھے کہنے لگا، تمہیں گاؤں کے ماحول نے ایک ہی دن میں کملا کے رکھ دیا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نیند کی غنودگی میں آنکھیں کھولیں اور ذرا سا مسکرا دی۔ میں نے کہا، بس جلدی سے واپسی کا سوچو تبریز، مجھے ایسے ماحول کی عادت نہیں ہے۔ میری بات پر نہ جانے کیوں تبریز کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ پھر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ میں نے نیند کی غنودگی میں بھی پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا تھا۔ خان تبریز، میں گاؤں میں 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے یہاں کے پہناوے سے، رہن سہن سے۔ عجیب گھٹن زدہ ماحول ہے یہاں کا، میں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلا کر پینے لگا۔ میں نیند سے بے حال تھی، اسی لیے سو گئی۔ رات کو پھر سے میری آنکھ اسی شور سے کھلی، وہی ایک لڑکی کی چیخو پکار، اپنے بچاؤ کے لیے مدد مانگتی ہوئی۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی اور تبریز کو بھی جگا دیا۔ وہ مجھے مندی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تبریز، یہ کس کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ میری بات پر تبریز نے نظریں چرائی تھیں۔ پھر کہنے لگا، کیسی آوازیں؟ مجھے یہاں کوئی آوازیں نہیں آ رہی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن تبریز کو نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے تبریز کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی کی آوازیں تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے کوئی بھی آوازیں سنائی نہیں دے رہی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سو چکا اور میرا مارے خوف کے برا حال تھا۔ کیا یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھی؟ اس کا مطلب کوئی بھوت پریت؟ اف، اس سوچ نے تو مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ڈر کے مارے تبریز کے قریب جا کر لیٹ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب تو مجھے اس حویلی میں ایک دن بھی مزید نہیں رہنا تھا۔ مجھے تو جن بھوت وغیرہ سے ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ اگلی صبح ہی تبریز سے شہر جانے کی ضد کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا، مجھے واپس شہر جانا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے 2 دن سے یہاں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جیسے کوئی لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی تبریز۔ خوف کے مارے میں یوں تھی کہ ابھی رو دوں گی۔ تبریز مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بار بار اپنی نظریں بدل رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، برسوں سے اس حویلی میں ایسے ہی سائے ہیں، کسی کسی کو ہی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسی تمہیں آ رہی ہیں، لیکن ان جنات نے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ کیا میری بھابیاں یہاں رہ سکتی تھیں؟ مجھے تبریز کی کسی وضاحت سے اطمینان نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اب جلد از جلد تبریز کی شہر واپسی کا انتظار تھا۔ صبح ناشتے کے دوران میرے سسر خان دلاور نے تبریز کو مخاطب کر کے بات کا آغاز کیا۔ کہنے لگے، تم شہر کب جا رہے ہو؟ یہ سن کر تبریز کا چائے کا کپ ہاتھ میں ہی رہ گیا، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ شکر ہے کسی کو تو ہمیں گاؤں میں سے شہر بھیجنے کا خیال آیا۔ تبریز نے کہا، بابا سائیں، جو آپ کا حکم۔ تبریز نے بمشکل ہی یہ بات کہی تھی، شاید وہ اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا۔ خان دلاور نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کہنے لگے، آج شام تک تم شہر جانے کی تیاری کرو، وہاں کے معاملات دیکھو جا کر۔ انہوں نے باروب لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ میں تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چائے ختم کی اور کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سسر کہنے لگے، بہو، آج تم نے ناشتہ ٹھیک سے کیوں نہیں کیا؟ اتنی عجلت کس بات کی ہے بابا؟ میں نے کہا، بڑے خان جی، مجھے اپنی اور تبریز کی پیکنگ بھی کرنی ہے، شام تک جانا ہے تو وقت لگ جائے گا۔
میری بات سن کر خان دلاور نے تبریز کو گھورا تھا. کہنے لگے تم نے بہو کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اب یہیں رہے گی؟ یہ بات میرے اعصاب پر کوڑے کی طرح لگی تھی. میں نے حیرت سے تبریز کی طرف دیکھا تھا. وہ کہنے لگا میں بھول گیا تھا خان دلاور. پھر مجھ سے کہنے لگے بابا تم اب ہماری عزت ہو اور ہمارے گھر کی عورتیں حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتی. تم یہیں رہو گی، شہر صرف تبریز جائے گا. یہ سن کر تو میں دنگ سی رہ گئی. مجھے تبریز نے پہلے یہ سب نہیں بتایا تھا. یہی کہا تھا کہ کچھ وقت مجھے گاؤں میں گزارنا پڑے گا، پھر وہ مجھے شہر لے جائے گا. میں غصے کے مارے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا. کچھ دیر بعد ہی تبریز کمرے میں آ گیا. میں اس وقت ضبط سے گزر رہی تھی، لیکن تبریز کو دیکھ کر میرا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. میں رونے لگی. میں نے کہا مجھے یہاں اس بھوت بنگلے میں نہیں رہنا، تم جا کر بات کرو بڑے خان صاحب سے. میری بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھ کر بڑی رسانیت سے بولا. کہنے لگا میں تمہیں ابھی شہر نہیں لے جا سکتا، تم بس چند ماہ یہاں گزار لو، ویسے ہی گزارو جیسے یہاں کی عورتیں گزارتی ہیں، پھر میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا. میں نے کہا میں تمہارے بغیر یہاں نہیں رہ سکوں گی. رات کے وقت وہ چیخوں کی آوازیں تو میری جان ہی نکال دیں گی. مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا تم ان چیخوں پر توجہ مت دو، وہ جو بھی مخلوق ہے تمہیں کچھ نہیں کہے گی، یہ میں تم سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. تم بس اپنا کمرہ لاک رکھنا اور رات کو بالکل بھی باہر مت نکلنا. تبریز کی باتوں نے تو مجھے مزید خوف زدہ کر دیا تھا. میں نے کہا میں اکیلی رات کو اس کمرے میں نہیں سو سکتی. تبریز کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں خان بابا سے کہہ کر ایک ملازمہ کا انتظام کر دوں گا، وہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں سو جایا کرے گی. لیکن تم بس یہ کوشش کرنا کہ خان بابا کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. تبریز شام کو ہی شہر کے لیے جا چکا تھا. میں اکیلی رہ چکی تھی. مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ یہاں کے بھاری لباس، نہ طور طریقے. وہاں گاؤں کے رہائشی میرے سسر کو انداتا مانتے تھے. خان دلاور جب اپنی کرسی پر براجمان ہوتا تو اس کے ماتحت اس کے ہاتھوں کو عادت سے چومنے لگتے، اس کے پاؤں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے. مجھے خان بابا کا یہ متکبرانہ انداز بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. بے شک میں نے خود بھی امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ہمارے والدین نے ہمیں عاجزی سکھائی تھی. رات کو میرے ساتھ ایک ملازمہ میرے کمرے میں سونے لگی. وہ زمین پر اپنا بستر بچھاتی اور لیٹ جاتی. رات کو جب وہ چیخوں کی آوازیں آتی تو میری آنکھ کھل جاتی. میں نے محسوس کیا کہ جس لمحے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں وہ ملازمہ بھی کروٹیں بدلتی رہتی ہے. مجھے یہ شک ہونے لگا کہ شاید وہ بھی سن سکتی ہے ان چیخوں کو. کئی بار میں نے اس ملازمہ سے جب ان چیخوں کے بارے میں پوچھا تو اس کی رنگت اڑ گئی. وہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی. پھر نفی میں سر ہلانے لگی کہ اس نے ایسی کوئی آوازیں نہیں سنی. میں نے اس کی بدحواسی سے یہ تو اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ قصہ کچھ اور ہے. اسی لیے میں نے اسے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ آوازیں تمہیں بھی سنائی دیتی ہیں. میری بات سن کر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی. کہنے لگی اس بات کا ذکر حویلی میں کسی سے نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا. اس ملازمہ کی بات سن کر مجھے کچھ تجسس سا بھی ہونے لگا کہ آخر معلوم بھی تو ہو کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا. میں نے رات کو جب وہ چیخوں کی آواز سنی تو یہ ٹھان لیا کہ سچائی کیا ہے اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ بھوت پریت کا نہیں ہے. رات کو چلانے کی آوازیں سن کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور دھیرے سے دروازہ کھولا. مجھے وہ آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی تھیں. میں دھیرے سے چلتی ہوئی اوپر کا زینہ چڑھ گئی. وہ آوازیں مجھے اب اور بھی قریب سے سنائی دینے لگی. جب میں ان آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھی تو سامنے کمرے کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے. وہ تو خان دلاور کا کمرہ تھا جہاں سے لڑکی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میرا رنگ فک ہو چکا تھا. میں واپس پلٹ کر نیچے اتر گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنی بڑھتی ہوئی دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے لگی. خان دلاور کے کمرے سے وہ آوازیں سننا میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں. ان کی بیوی بھی زندہ نہ تھی، نہ ہی انہوں نے دوسری شادی کی تھی. دنیا کے سامنے وہ کتنے پارسا تھے. پھر وہ آوازیں.
میں نے خود سے اس بات کی نفی کرنے لگی۔ میرے دل میں ان کی عزت اور بہت احترام تھا، میں ان کے بارے میں اس قسم کی سوچ رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خان دلاور اور عورتوں کے ساتھ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ گاؤں والے تو ان کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ یہ ان کا کون سا روپ تھا جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میری پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی، کیونکہ میں ایسا ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح ناشتے پر وہ اسی طرح بیٹھے تھے، میری آنکھوں میں دیکھ کر چائے پیتے ہوئے کہنے لگے، تبریز نے فون پر بات نہیں کی میری بہو سے، تبھی رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ ان کی بات پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود ہی مسکرانے لگے، پھر بولے کہ تبریز وہاں پر بہت مصروف ہے، شاید اسی لیے فون نہیں کر پایا۔ میں نے ان کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آج تو میرا ان کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیسا دوغلا شخص تھا، دن میں نیک اور رحم دل بنا نظر آتا، اور رات کو یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب ان کا راز فاش کر کے ہی رہوں گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے جا رہی ہوں۔ رات کو جب دوبارہ وہی آوازیں گونجیں تو میں پھر اسی کمرے کے باہر چلی گئی اور کمرے کے ہول سے اندر دیکھنے لگی۔ وہ ایک 18 سالہ لڑکی تھی، گاؤں کی لگ رہی تھی، چہرے پر بے بسی اور اذیت رقم تھی، اور ہاتھ جوڑے اپنی عزت کے لیے پناہ مانگ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میرے سسر نے بڑی بے دردی سے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی میں متحمل نہ تھی، اسی لیے میں واپس پلٹ آئی۔ جیسے تیسے رات میں نے بسر کی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے تبریز کو فون کر دیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تم نے کہا کہ حویلی میں آسیب ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ چیخیں گاؤں کی مظلوم لڑکیوں کی ہیں جو تمہارے باعزت باپ کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے تبریز سے کہہ دیا۔ میری بات سن کر وہ اشتعال میں آ گیا، کہنے لگا، اپنی زبان کو بند رکھنا جیسے باقی کے حویلی کے مکین رکھتے ہیں، ورنہ تمہیں خان بابا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، جان سے مار ڈالیں گے تمہیں۔ میں تو تبریز کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، مطلب وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب جانتا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں ایسے گھنونے کھیل پر طوطا چشمی اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ برائی کو ہوتا دیکھ کر میں کیوں کر چپ رہتی؟ مجھے بس ایک ثبوت چاہیے تھا، کیونکہ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو خان دلاور کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا۔ اسی لیے میں نے رات ہونے سے پہلے ہی بیماری کا بہانہ بنایا اور اپنا کمرہ لاک کر کے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ خان دلاور کب اوپر جاتا ہے، اسی لیے میں اپنی پچھلی کھڑکی سے باہر نکلی اور پائپ لائن کے سہارے اوپر کے پورشن میں پہنچ گئی۔ خان دلاور کے کمرے کی بیرونی کھڑکی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ میں اس کھڑکی کے ذریعے سے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کو کسی دلہے کے کمرے کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ میں اسی کھڑکی کے پاس ایک کونے میں چھپ گئی۔ رات 1 بجے خان دلاور اس کمرے میں داخل ہوا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 2 ملازمین شراب کی بوتلیں اٹھا کر لے آئے اور سامنے ٹیبل پر رکھ کر گلاس میں برف اور شراب ڈالنے لگے۔ خان دلاور کا انداز ہی الگ تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک 17-18 سالہ کم سن معصوم سی لڑکی اس کمرے میں لائی گئی، جو چلا رہی تھی، بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ وہ ملازم اس لڑکی کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر کے چلے گئے۔ خان دلاور بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اس لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، جو بے تحاشا رو رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے مدد طلب کر رہی تھی، جس کی چیخو پکار حویلی کے بے جان در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ وہاں کے مکین اس ظلم پر بالکل خاموش تھے۔ وہ لڑکی جب دروازہ بجا کر تھک گئی تو خان دلاور کے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، خان سائیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ یہ بات سن کر خان دلاور غصے سے اٹھا اور اس کے بال پکڑ کر قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کمی کمین ذات کی لڑکی، تیری اتنی جرت کہ تو میرے سامنے زبان چلائے؟ تجھے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے سامنے زبان چلانے والوں کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کو بڑی زور سے زمین پر پھینکا تھا، پھر اس کے پیٹ پر پاؤں سے بڑی زور سے ضربیں مارنے لگا۔ وہ لڑکی درد سے بلبلا اٹھی۔ میرا ضبط ختم ہو رہا تھا، میں یہ سب دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے میں خود کو قابو میں کیے وہاں کھڑی یہ سفاکی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس شخص نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا تھا۔ اپنا سگریٹ جلا کر جیسے ہی اس نے اس لڑکی کے چہرے پر لگایا، اس لڑکی کی چیخ کے ساتھ میری بھی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ خان دلاور بے ساختہ اس لڑکی سے پیچھے ہٹا تھا۔ شاید میری چیخ سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کمرے میں اس لڑکی کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا میں اسی کھڑکی سے باہر نکل گئی، لیکن وہ شاید مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں کوئی پروفیشنل جاسوس تو تھی نہیں، ایک عام سی لڑکی تھی۔ میں فوراً سے اسی پائپ لائن سے نیچے اتر گئی، لیکن اپنے کمرے کے بجائے میں حویلی کی پچھلی جانب چلی گئی جہاں گھنے درخت تھے۔ میں وہیں جا کر چھپ گئی۔ پھر پورے محل میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں ایک گھنے درخت کی آڑ میں چھپ گئی تھی۔ بہت سے گارڈز ٹارچ لائٹ لیے گھنے درختوں پر روشنی کر رہے تھے۔ میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اب میں پکڑی جاؤں گی۔ کچھ دیر ایسی ہی افراتفری پھیلی رہی، پھر وہ گارڈز جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے واپس بھی چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں ایک ایسے درخت پر چڑھنے لگی جو اس حویلی کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس درخت پر چڑھ کر میں نے دیوار کی دوسری جانب دیکھا تو وہ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں وہاں کود گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس جنگل کو پار کرنے کے بعد کہاں پہنچوں گی، لیکن میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ صبح تک میں وقفے وقفے سے بھاگتی رہی۔ جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی میں سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ اسی وقت ایک بس شہر جانے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ میں اسی بس میں سوار ہو گئی۔ پورے راستے میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپائے رکھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے اپنے والد کے دوست جو کہ DIG تھے انہیں وہ ویڈیو دکھا دی۔ میری وجہ سے اس گاؤں میں اس گھنونے کھیل کا اختتام ہوا تھا۔ خان دلاور کے ساتھ تبریز بھی پکڑا گیا تھا۔ وہ لوگ گاؤں کی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے بعد انہیں دوسرے ملک میں اسمگل کرتے تھے۔ میں نے تبریز سے خلا لے لی تھی کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ مجھے یہ خوشی تھی کہ میری وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسمگل ہونے سے بچ گئی تھیں۔